میرا نام نمرہ ہے۔ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا شوہر سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے۔ اس کے باہر جانے سے پہلے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ میرے ساس سسر نے بہت غربت دیکھی، پھر حالات بدلنے لگے۔ اللہ نے میرے شوہر کے کام میں بہت برکت ڈالی۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ میرے شوہر نے بہت بار مجھے باہر اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ ان کو منع کر دیتی کہ ساس سسر کو میری ضرورت ہے۔ ہمارا گھر گاؤں میں ہے، لیکن شاہانہ قسم کا ہے۔ یہ گھر ایک کینال پر ہے۔ یہ گھر میرے شوہر کی محنت سے بنا ہے، ورنہ پہلے تو ہم 2 مرلے کے مکان میں رہتے تھے۔ میرے سسر کسائی ہیں۔ وہ میری ساس سے ہر روز فرمائش پر پائے بنواتے ہیں۔ میں شوق میں جب بھی کچن میں سسر کے لیے پائے بنانے جاتی تو ساس مجھے منع کر دیتی۔ میں نے بھی اب ان کے لیے پائے بنانے کی خواہش ہی چھوڑ دی تھی۔ میری ساس جسمانی طور پر پتلی خاتون ہیں۔ میری ساس سسر پراسرار قسم کے لوگ ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے ہیں۔ میری ساس نے کبھی مجھے پائے نہیں کھلائے، ہمیشہ وہ اور سسر ہی کھاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں۔ ایک دن میں سو رہی تھی تو مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ ساس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ میں بھاگ کر سسر کے کمرے میں گئی، لیکن میرے قدم کھڑکی کے باہر ہی رک گئے۔ میں بے یقینی سے وہیں کھڑی رہی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی رہی۔ ساس کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں چائے کا پوچھنے آئی تھی۔ ساس نے چائے پینے سے انکار کر دیا تو میں کمرے میں آ گئی۔ ابھی تک وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے میں نے اپنے شوہر کو بتانے کا سوچا، لیکن پھر خود ہی ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگلے دن میری ساس نے سسر کے لیے پائے بنائے اور دیچکی اٹھا کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں کافی دیر لاؤنج میں بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب ساس باہر آئیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں بیٹا؟ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں ڈر گئی تھی، سو فوری اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں بار بار سوچے جا رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں رات تک وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے ہمت کی اور رات کو سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ساس سے وہ بات کرنی تھی جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھی۔ میں نے ساس سسر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو 5 منٹ بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگی، لیکن پھر میں نے سوچا شاید سو رہے ہوں گے۔ سب ٹھیک ہے؟ ساس نے باہر آتے ہوئے پوچھا تو میں گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں ان سے جو بات کرنے گئی تھی وہ کیے بنا ہی واپس آ گئی۔ میں کمرے میں آئی اور اپنی آنکھیں دیکھنے لگی اور بخار چیک کرنے لگی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ کیا تھا؟ میں پریشان ہو کر جگہ پر لیٹ گئی اور سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میری ساس دوبارہ کچن میں موجود تھی اور پائے بنا رہی تھی۔ میں پریشان تھی کہ ساس سسر ہر وقت پائے کیوں کھاتے رہتے ہیں۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ میں ساس کو کہہ کر جانے لگی، لیکن انہوں نے مجھے روک لیا۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تم پائے کا دھیان رکھو، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئیں۔ میں ہنڈیا کے پاس کھڑی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن ساس نہیں آئیں تو مجھے بہت تشویش ہوئی۔ میں ساس کو دیکھنے گئی تو دنگ رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ساس نے اپنے دوپٹے میں کچھ چھپایا ہے۔ کون تھا امی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں بیٹا، بس کوئی بچہ بیل بجا کر بھاگ گیا تھا، وہ مجھے کہہ کر چلی گئیں۔ میں حیران تھی کہ اگر کوئی بچہ تھا تو ساس اتنی دیر سے یہاں کھڑی کیا کر رہی تھیں؟ انہوں نے اپنے دوپٹے میں کیا چھپایا تھا؟ میں وہیں کھڑی رہی۔ ساس دیگچی لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے چپکے سے کھڑکی سے انہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ ایک بار پھر میں دنگ رہ گئی۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ ساس نے ایک لفافہ دراز میں چھپا دیا تھا۔ میں ڈر کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساس آخر کیا کر رہی ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ جلد ہی اس رات سے پردہ اٹھا لوں گی۔ گھر کے تھوڑے بہت کام کر کے میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ میری ساس دیچکی لے کر کمرے میں چلی جاتی اور جب صبح اٹھتی تو وہ جوان ہو جاتی۔ وہ 20 سال کی نظر آتی تھیں، حالانکہ میں 27 سال کی تھی اور ان سے بڑی نظر آتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھنے کا سوچا،
میں ان کے کمرے میں گئی اور ہمت پیدا کی۔ ان کا کمرہ کافی بڑا تھا، مجھے وہ لفافہ بھی ڈھونڈنا تھا، مگر ساس کمرے میں ہی تھیں، اس لیے میں ڈھونڈ نہیں سکتی تھی۔ امی، آپ اتنی جوان کیسے ہوتی جا رہی ہیں؟ میں نے ہچکچا کر پوچھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ بیٹا، تمہارے سسر کا کمال ہے، یہ جو پائے میں ان کو بنا کر دیتی ہوں نا، وہ اس پر دم کر دیتے ہیں، جسے کھاتے ہی میں جوان ہو جاتی ہوں۔ ساس کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اگر ایسا تھا تو سسر خود کیوں جوان نہیں ہوتے تھے؟ میں نے سوچا شاید وہ پائے نہیں کھاتے ہوں گے۔ بیٹا، چھت سے کپڑے تو اتار لاؤ، اچانک ساس نے کہا تو میں سعادت مندی کا مظاہرہ کر کے چھت پر چلی گئی۔ میں کپڑے اتار کر ساس کے کمرے میں گئی تو دنگ رہ گئی۔ ساس دوبارہ سے بوڑھی ہو چکی تھیں۔ میں حیرانگی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بار میں شوہر سے بات کر کے رہوں گی۔ میں نے دراز میں سے فون نکالا تو حیران رہ گئی، میرا زیور وہاں موجود نہیں تھا۔ میرا زیور 10 تولے کا تھا۔ میں حیران رہ گئی، میں بہت پریشان ہوئی، لیکن زیور کہیں نہیں ملا۔ میں تھک چکی تھی، کافی عرصے سے میری چیزیں غائب ہو رہی تھیں، کبھی زیور غائب ہو جاتا تو کبھی کوئی اور سامان۔ اب میرا صبر ختم ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ ساس کو اس بارے میں خبر کرنی چاہیے۔ ہمارے گھر کام والی بھی آتی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید وہ چوری کرتی ہو۔ میں ساس کے کمرے میں جانے لگی تو مجھے کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ میری ساس سرخ جوڑا پہن کر سسر کے پاس کھڑی تھی اور وہ دیچکی بھی وہیں تھی۔ ساس بہت جوان نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کچھ پوچھنے کا ارادہ ملتوی کیا اور کمرے میں آ کر خود کو دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی وہ پائے کھا کر دیکھوں گی، میں بھی مزید جوان ہونا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ساس سے پائے کا سالن مانگ لوں گی۔ میں جوان ہونے کے خواب دیکھتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلے دن میں جلدی اٹھ گئی تاکہ ساس سے سالن مانگ سکوں۔ ساس حسب معمول کچن میں سالن بنا رہی تھیں۔ امی، آج میرا آپ کے ہاتھ کے پائے کھانے کو دل کر رہا ہے، کیا آپ رات کو مجھے تھوڑا سا سالن دے دیں گی؟ میں نے رات کا اس لیے کہا کیونکہ سسر بعد میں ہی دم کرتے تھے۔ میں ساس کو دیکھ رہی تھی جو جوان نظر آ رہی تھیں۔ میری بات سن کر ساس کا رنگ فک ہو گیا، وہ گھبرا کر بولیں، لگتا ہے کہ تمہارے سسر جی اٹھ گئے ہیں، تم اپنے لیے ناشتہ بنا لو۔ اور وہ دیچکی پر کپڑا ڈال کر کچن سے اٹھا کر لے گئیں۔ میں اپنی جگہ حیران کھڑی تھی، ان کو کیسے لگا کہ سسر اٹھ گئے ہیں؟ نہ جانے کیوں مجھے ساس سسر پر شک سا ہونے لگا۔ میں نے سوچا اگر ساس نے رات کو مجھے سالن نہ دیا تو میں آج رات چھپ کر ان کے کمرے میں جاؤں گی اور سالن لے لوں گی۔ خیر، میں انتظار کرنے لگی اور رات کے 12 بج گئے، مگر ساس نے سالن نہیں دیا۔ میں چوری چوری لاؤنج میں آئی اور الماری میں سے ڈپلیکیٹ چابی نکالی۔ ان کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا، کمرے میں بس چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ میں بیٹھ کر کمرے میں دیچکی ڈھونڈنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے اٹھا کر لے جاؤں گی اور میں بھی سالن کھا کر جوان ہو جاؤں گی۔ بالآخر مجھے وہ دیچکی نظر آ گئی۔ میں دیچکی کے قریب گئی اور اندر ہاتھ ڈال کر چیک کرنا چاہا تو اس میں سالن نہیں تھا۔ دیچکی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے میں نے بیڈ پر نظر ڈالی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوری طور پر اٹھ کر کمرے سے بھاگی اور لاک لگا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ساس سسر ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا، اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں بتا دوں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ نہ جانے وہ یقین کریں گے یا نہیں۔ اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے میں نے ساس سسر کو بہانے سے گھر سے باہر بھیج دیا۔ میں ان کے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ میں نے چابی نکالی اور ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے ایک فون پر کال ملائی، پھر اپنا کام سر انجام دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب سچ میرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے وہ دیچکی وہیں پڑی رہنے دی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ میری ساس سسر اب پریشان رہنے لگے۔ میری ساس اب جوان نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن میں جان بوجھ کر ان سے نہیں پوچھ رہی تھی۔ اب تو میری ساس پائے بنانے بھی نہیں آتی تھیں۔ ایک رات میں دوبارہ چپکے سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا کام کر کے واپس آ گئی۔ اگلے دن دیکھا تو میری ساس پائے بنا رہی تھی اور وہ جوان نظر آ رہی تھیں۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کر دروازہ کھولنے جانا چاہا، لیکن ساس نے منع کر دیا اور وہ خود کھولنے چلی گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کی روح لرز گئی، کیونکہ سامنے میرے شوہر عاصم تھے۔ وہ سلام کرتے اندر آئے۔
और सवालिया नज़रों से सास को देखने लगे। इतने में ससुर भी अपने कमरे से निकल आए। उनका रंग फक हो चुका था। ये कौन है? आसिम ने पूछा। ये आपकी अम्मी हैं आसिम। आपको पता है ससुर जी सालन पर दम करके सासू माँ को खिलाते हैं, जिस वजह से ये जवान हो जाती हैं। मैं जानबूझकर मासूमियत से बताने लगी। इन दोनों के चेहरों का रंग बदल चुका था। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी कहाँ हैं? सच बताओ मुझे। वो अचानक गुस्से में आ गए। इनको जल्द गुस्सा आ जाता था। अब ससुर इनसे डर रहे थे। बेटा, यही तुम्हारी माँ है। ससुर घबरा कर बोले। आसिम हैरान रह गए। अब्बू, ये इतनी जवान लड़की आपको मेरी माँ नज़र आती है? जल्दी बताइए मेरी माँ कहाँ है? वो तैश से बोले। इन्हें लग रहा था शायद हम इनसे कुछ छुपा रहे हैं। ससुर का रंग जर्द पड़ गया। ये जवान हो गई हैं इसलिए तुमको नहीं पहचान रहे। ससुर दोबारा बोले। आप सब क्या छुपा रहे हैं मुझसे? अगर मेरी माँ मुझे 2 मिनट में नज़र ना आई तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि मैं खुद ही सीसीटीवी में देख लेता हूँ। इनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। क्या इस घर में सीसीटीवी लगा था? मैं दुबई जाने से पहले आप सबकी हिफाजत और निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाकर गया था। जाते वक्त अम्मी की तबीयत ख़राब थी। अगर मुझे पता चलता इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो अच्छा नहीं होगा। आसिम गुस्से में बोले तो सास कमरे से निकल आई। अब एक जगह जवान सास थी तो एक जगह बूढ़ी। आसिम हैरान थे। अम्मी, ये लड़की कौन है? आसिम इनको देखते हुए बोले। ये मेरी दोस्त। वो बोलते बोलते रुक गईं। इनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं मुस्कुराकर आसिम को देखने लगी। कुछ दिनों से मेरी सास रात के वक्त बूढ़ी हो जाती थी और अगले दिन जवान। मुझे इन पर शक था, इसलिए पहले मैंने देचकी चेक की तो मुझे वहाँ नोटों की गड्डियाँ मिली और वही जेवर मिले जो मेरे थे, और मेरा बाकी सामान भी था। मैंने देखा कि बेड पर ससुर जी के साथ 2 औरतें थीं, एक मेरी सास और एक जवान लड़की थी। सास ससुर मुझे पागल बना रहे थे। मुझे शक हुआ कि बाहर के दरवाजे से वो लड़की अंदर दाखिल होती है, इसलिए मैंने इस दरवाजे को लॉक लगा दिया था और इसकी चाबी छुपा दी थी, जिस वजह से वो लड़की घर के अंदर दाखिल ना हो पाई थी। फिर मैंने आसिम को सब सच बता दिया तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं चाबी से वो दरवाज़ा खोल दूं और वो खुद ही अचानक घर आकर इस बात की तफ्तीश करेंगे। मुझे उन्होंने बताया कि वो हर माह मुझे पैसे भेजते थे। मुझे याद आया कि सास वही पैसों वाला लिफाफा छुपा लेती थी। बेटा, हमें माफ़ कर दो। ये लड़की हमने खुद ही घर पर रखी हुई थी ताकि ये तुम्हारी बीवी का ध्यान हटा पाए और हम इसका सामान चोरी कर लें और इसके वाले पैसे भी हमें मिल जाएं। सास रोते हुए बोली। अगर वो सच ना बताती तो शौहर सीसीटीवी कैमरे में देख लेते, जिससे मेरी सास की और जलालत होती, इसलिए उन्होंने सच बता दिया। आसिम दंग रह गए। इन्हें अफसोस हो रहा था कि पैसों की लालच में सास ससुर ने कितना भयानक खेल खेला है। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। आसिम इस लड़की को देखकर बोले तो वो डर कर इनके कदमों में बैठ गई। माफ़ कर दें साहब, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे आपके माँ बाप ने यहाँ बुलाया था। पहले मैं रातों को आपकी बीवी के कमरे में दाखिल होती थी, लेकिन फिर उन्होंने ये मंसूबा बनाया ताकि मैं आसानी से इस घर में आ जा सकूँ। मुझे माफ़ कर दें। वो खौफ से रोते हुए बोली। अम्मी अब्बू, आप अब इस घर में ही रहेंगे, जबकि मैं इस बार अपनी बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा। आसिम की बात सुनकर सास ससुर दंग रह गए। मैं खुश हो गई थी कि अब अपने शौहर के साथ जाऊंगी और इन शातिर और लालची सास ससुर से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे सास ससुर के लालच ने उनका एतमाद ख़राब कर दिया। मेरे शौहर उनको हर महीने खर्चा भेजते रहे। फिर मेरे बहुत इसरार पर वो सास ससुर को अपने साथ रखने पर मान गए। जो भी था और जैसा भी है तो वो हमारे बड़े। बच्चे भी तो गलती करते हैं और माँ बाप उनको माफ़ कर देते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उनकी गलती को माफ़ कर सकते।